اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عطیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر یوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلسة خفیفة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث نمبر 140. اس میں پچھلے حدیث میں تھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہمارے نزدیک جو تھا یہ سنت تھا، اور دیگر ائمہ کے نزدیک بعض نزدیک واجب تھا. اب دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جمعے کے دن جب جمعے کا خطبہ ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، وہ سنت کیا ہے. جمعے کے دن 2 خطبے جو ہے نا، خطبہ جو ہے یہ شرط ہے اس کی، یعنی فرض ہے. جمعے میں خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. اب خطبہ جو ہے یہ بیٹھ کر دینا چاہیے، کھڑے ہو کر دینا چاہیے. بیٹھ کر خطبہ ہو جاتا یا نہیں ہوتا، کھڑے ہو کر خطبہ فرض ہے یا لازم ہے، یا خطبے کے درمیان میں بیٹھنا کیسا ہے، اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر عذر کی وجہ سے خطیب بیٹھ کر خطبہ دے دے تو پھر بھی ہو جاتا. اگر عذر نہ ہو تو پھر مکروہ ہے. لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیٹھ کر خطبہ نہیں ہوتا، خطبہ ہمیشہ کھڑے ہو کر دینا ہوتا ہے. یہ جو ہے حضرت امام صاحب حضرت عطیہ سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے، صاعد المنبر یوم الجمعہ تھے، پھر بیٹھتے آپ آ کر پہلے بیٹھتے آپ آ کر خطبے سے پہلے جلستاً خفیفتاً، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ گھر سے تشریف لاتے نا تو ممبر پر آ کر بیٹھتے تھوڑی دیر، اس کے بعد کیا ہوتی، اذان ہوتی. اذان کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جاتے، آپ خطبہ دیتے، پھر ایک خطبے کے بعد بیٹھتے، پھر دوبارہ پھر کھڑے ہوتے، پھر دوبارہ خطبہ دیتے، اور دوسرے خطبے کے بعد پھر آپ نماز پڑھاتے. یہ آپ کا طریقہ کار تھا. تھوڑی اس کی وضاحت اور ہے کہ آپ کیسے آتے. جب آپ گھر سے تشریف لاتے تو جو لوگ ممبر کے پاس بیٹھتے سامنے، ان کو السلام علیکم کہتے، جو ممبر کے سامنے بیٹھتے سامنے. پھر جب آپ ممبر پر بیٹھتے تو جو آڈینس جتنے ہوتے پھر ان کو آپ سلام دیتے. تو یہ آپ کا طریقہ کار تھا. اور اس کے بعد جو ہے جب اسلام دیتے تو تھوڑی دیر میں اسلام پورا ہو جاتا، پھر یہی جلستاً خفیفتاً کا لفظ جو ہے. اس کے بعد آپ اذان سنتے، اذان کے بعد آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے، پھر خطبہ دیتے. 2 خطبے ہمارے نزدیک جو ہے یہ ضروری ہے، اور دونوں خطبے عربی میں ضروری ہے. آج کل کیا ہے کہ لوگوں نے ایک اور طریقہ پکڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عربی میں خطبہ ضروری نہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اگر آپ عربی بولیں تو انگلش میں خطبہ دیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جو عربی میں دیتے تھے نا تو لوگ عربی سمجھتے تھے، اس لیے آپ عربی بولتے تھے. یہاں لوگ عربی نہیں سمجھتے تو مقصد تو خطبے کا ہے کہ لوگ سمجھیں، تو آپ انگلش میں جو تقریر کرتے ہیں یہ خطبہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور دوسرا خطبہ دیتے ہیں. یعنی یہاں ایسے ہی کرتے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے جو انگلش میں تقریر کرتے ہیں بیٹھ کر کرتے ہیں، تقریر کی
اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اذان ہوئی، اذان کے بعد ایک خطبہ دیتے ہیں اور جماعت کرا دیتے ہیں، وہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دونوں خطبے پہلے آ کر ممبر پر بیٹھتے، اذان سنتے، پھر دو خطبے دیتے، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے اور دونوں عربی میں ہوتے، اس کے بعد آپ جماعت کراتے۔ اگر ہم 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیں کہ جی عربی وہ لوگ جانتے تھے اور یہاں لوگ عربی نہیں جانتے، تو یہاں انگلش میں خطبہ ہو، لیکن یہ کہا آیا کہ نبی کریم علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، تم تو بیٹھ کر تقریر کرتے ہو نا۔ جو بیٹھ کر تقریر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک خطبہ دیتا ہے تو وہ خطبہ تو نہ پایا گیا۔ خطبے کا طریقہ تو یہ تھا کہ اذان کے بعد ایک خطبہ دیں، پھر بیٹھیں، پھر کھڑے ہوں، پھر جو ہے اس کے بعد خطبہ ختم کریں۔ یہ دیکھیے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا یخطب خطبتین، آپ 2 خطبے دیتے، کان یجلس اذا صعد المنبر حتی یفرغ، یعنی جب آپ پر ممبر پر بیٹھتے، ہاں جی ممبر پر بیٹھتے، ہاں جی جب ممبر پر چڑھتے تو پھر بیٹھتے، حتی یفرغ، کیا مطلب یفرغ؟ یعنی جب دیکھے کہ مؤذن فارغ ہو گیا ہے، اتنی دیر بیٹھتے جب مؤذن فارغ، اراہ قال المؤذن، مؤذن جب فارغ ہو جائے تو ثم یقوم، اب اذان کے بعد پھر آپ کھڑے ہوتے، فیخطب، خطبہ دیتے، ثم یجلس، پھر بیٹھتے، ولا یتکلم، اور دنیاوی بات نہ کرتے، ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے، فیخطب۔ تو یہ جو لوگ انگلش میں تقریر کر کے اس کو خطبہ سمجھتے ہیں، یہ سنت کے مطابق خطبہ نہیں ہے۔ خطبے دونوں عربی میں آنے چاہیے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب دوسرے ملکوں میں وہ گئے اور انہوں نے ملک فتح کیے تو سارے لوگوں کی زبان تو عربی نہیں تھی، وہاں بتا دیں، کوئی بتا دے کہ صحابہ کرام نے ان کی زبان میں خطبہ دیا، اگر تو ان کی زبان میں خطبہ دیا ہے صحابہ کرام نے تو پھر ہم مان جائیں گے کہ جی وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جی اسی زبان میں خطبہ دو جس زبان کے لوگ ہوں۔ جب صحابہ نے بھی عربی میں خطبہ دیا، علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے، اور خطبہ دونوں خطبے کھڑے ہو کر ہونے چاہیے، درمیان میں بیٹھنا چاہیے، دونوں خطبے اذان کے بعد ہونے چاہیے۔ ہاں جی، اب یہ جو ہے ایک خطبہ تقریر پہلے کرتے ہیں، اس کو خطبہ گردانتے ہیں، اس کے بعد اذان دیتے ہیں، اس کے بعد ایک خطبہ پڑھ دیتے ہیں، تو ایک بیٹھ کر خطبہ ہے، ایک کھڑے ہو کر خطبہ ہے، ایک انگلش میں ہے دوسرا عربی میں ہے، تو یہ سنت کے مطابق خطبہ نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک دونوں خطبے کھڑے ہو کر، دونوں خطبے عربی میں، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا، دونوں خطبے اذان کے بعد ہونے ضروری ہے۔ باقی رہا یہ کہ جو ہمارے نزدیک جو ہے خطبہ کھڑے ہو کر دینا یہ واجب نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خطبہ جمعہ کا کھڑے ہو کر دینا واجب ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی عذر ہو، معذور ہو، آدمی بیمار ہو یا کوئی ایسی صورت ہو تو بیٹھ کر بھی خطبہ ہو سکتا ہے، عذر نہ ہو تو نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے جمعے کے دن تو سلم من عند ممبر ہی من الجلوس، جو ممبر کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے نا رستے میں ان کو سلام دیتے۔ فیضا صاعد المنبر، جب ممبر پر بیٹھتے توجہ الی الناس، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے اور پھر آپ ان کو سلام دیتے۔ تو آج کل یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کے خطیب جو ہیں جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں نا۔ ہاں جی جی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم ان رجلا حدثه انه سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال له اما تقرأ سورة الجمعة؟ قال بلى ولكن لا أعلم. قال فقرأ عليه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما۔ خطبہ، جمعہ کے خطبے کے بارے میں کہ خطبہ بیٹھ کر ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے اس کا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد سے، اپنے استاد سے، وہ حضرت ابراہیم نخعی سے،
کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے، جس آدمی نے حدیث بیان کی، ان رجلا، یعنی ایک انسان، حدث، جس نے حدیث بیان کی، انہ، اس آدمی نے، سأل عبداللہ بن مسعود، اس آدمی نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے جمعے کے دن، یہ کیسے تھا؟ کیا مطلب کیسے تھا؟ کہ بیٹھ کر تھا یا کھڑے ہو کر تھا؟ یہ پوچھا کہ ہی گیو خطبہ بیٹھنے کی حالت میں یا ہی واز اسٹینڈنگ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آدمی کو کہا، اور تو سورج جمعہ نہیں پڑھتا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کے علم کی دلیل ہے، استدلال دیکھیں. اب ہم نے فرمایا تو سورج جمعہ نہیں پڑھتا؟ قال بلا، اس آدمی نے کہا کیوں نہیں، میں پڑھتا ہوں، لیکن لا عالم ہوں، لیکن مجھے علم نہیں تھا اس بات کا کہ آپ کیسے خطبہ دیتے تھے، پڑھتا تو میں ہوں. تو پھر آپ نے کیا پڑھا اس آدمی پر؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یعنی جب نبی کریم علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو عین اسی خطبے کے وقت جو ہے تجارت کا کہ اونٹ آئے سیریا سے غلہ لے کر اور سامان لے کر، چونکہ غلے کی کمی تھی لوگوں کے پاس، تو اگر یہ جمعے پر رہتے تو لوگ دوسرے لے جاتے غلے، اور پھر یہ نمازی ایسے رہ جاتے. تو ان کو یہ غم لائق ہوا، فکر لائق ہوا کہ اگر ہم بیٹھے رہے یہاں خطبے پر تو لوگ تو گندم لے جائیں گے اور ہم پھر اسی طرح رہ جائیں گے. تو دوسری بات یہ کہ یہ نیا دور تھا، ابھی ان کو مسئلے کا بھی علم نہیں تھا کہ بھئی ہم چلے جائیں تو یہ کوئی خلاف شرع بات ہے. جی جمعہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو مسئلے کا بھی اتنا علم نہیں تھا کیونکہ نیا یہ دور تھا. تو اس لیے صحابہ کرام کچھ لوگ جو ہے وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو قرآن فرماتا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے تجارت کے قافلے کو دیکھا صحابہ نے، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا دوسرا کا جو شغل دیکھا تو پھر وہ اس کی طرف دوڑ گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے. تو عبداللہ بن مسعود کا استدلال یہ ہے کہ تو سورج جمعہ نہیں پڑھتا، کہ تَرَكُوكَ قَائِمًا، حضور کو کھڑا چھوڑ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جمعہ جو خطبہ آپ دیتے تھے وہ کھڑے ہو کر دیتے تھے. یہ استدلال آپ نے بنایا کہ کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے تو سورج جمعہ نہیں پڑھتا. تو اس لیے جو ہے نا سب سے پہلے استدلال قرآن مجید سے ہونا چاہیے. قرآن مجید میں ہر قسم کے جوابات ہیں اگر غور سے آدمی پڑھے، لیکن اگر اس میں نہ ملے تو پھر جو ہے پھر سنت رسول میں دیکھنا چاہیے. اب یہ دیکھیے اس میں اس کی کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علقمہ سے ہے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ ان کو پوچھا گیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما او قاعدا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے یا کھڑے ہو کر دیتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا اما تقرأ ترکوک قائما، تو سورت جمعہ نہیں پڑھتا جس میں آپ نے فرمایا ترکوک قائما، یعنی جو ہے نا کہ آپ کھڑے تھے، ان کو کھڑے چھوڑ کے، اس مطلب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. وہ احادیث و قیامی فی الخطبۃ کثیرۃ، اور خطبے میں کہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے میں بہت ساری حدیثیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، یہ مرفوع حدیث ہے کہ یخطب قائما، آپ خطبہ کھڑے ہو کر دیتے پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے. تو خطبہ جو ہے یہ خطبہ یہ کھڑے ہو کر دینا ہے. اور آپ فرماتے ہیں فمن نبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، جو آدمی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیٹھ کر خطبہ دیا ہے اسے جھوٹ بولا. یہ بھی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. سب سے پہلے جو آدمی خطبے میں بیٹھا وہ عبد الرحمن بن حکم تھا.
یہ جو مروان بنی امیہ کا ہے نا حاکم عبد الرحمن بن حکم، اس نے بیٹھ کر خطبہ دیا. جب اس نے بیٹھ کر خطبہ دیا تو کعب بن عجرہ کی حدیث ہے، وہ انہوں نے دیکھا، فرمایا انظروا الی ھذا الخبیث، اور اس خبیث کو دیکھو، یخطب قاعدا، یہ خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور یہ خبیث بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ نے سخت لفظ کیوں استعمال کیے کہ یہ خلاف شرع کام کر رہا ہے، سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، مرتکب کبیرہ حرام ہے یا مکروہ کا مرتکب ہے. اور اسی طرح فتح الباری میں ہے کہ ان اول من خطب قائدا معاویہ، سب سے پہلے خطبہ جس نے دیا نا بیٹھ کر وہ حضرت امیر معاویہ، انہوں نے بھی دیا. یعنی اس کے بعد عبد الرحمن بن حکم دی باری تو بعد میں آتی ہے نا، جی حکم تو بعد میں، مروان بن حکم اور عبد الرحمن بن حکم، یہ شام بن عبد الملک وغیرہ یہ تو بعد میں آئے. حضرت امیر معاویہ نے اس سے پہلے ہی بیٹھ کر خطبہ دیا. وہ کیوں؟ لزیادت شحم بطن ہی، پیٹ پر چربی بہت چڑھ گئی تھی، جسم بھارا ہوگا تو لزیادت شحم بطن ہی، پیٹ پر بہت زیادہ چربی چڑھ گئی تھی. ہاں جی. اور جو ہے وہ عثمان لما شقہ علیہ القیام بالخطبۃ یجلس ساکتا ثم یقوم یخطب، اور حضرت عثمان کو بھی جب کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ دی. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ خطبہ جو ہے یہ بیٹھ کر دینا چاہیے، خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. وہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام، ابو بکر، عمر، یہ سارے بزرگ جو تھے، انہم کانوا یخطبون یوم الجمعہ خطبتین، یہ دو خطبے دیا کرتے تھے، دونوں خطبے کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے. یفصلون بینہما بالجلوس، دونوں کے درمیان پہ بیٹھتے تھے. یہ حدیث ابو ہریرہ ہے کہ دو خطبے کھڑے ہو کے دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور درمیان میں فاصلہ کرتے بیٹھتے. حتیٰ جلس معاویہ فی الخطبۃ الاولیٰ، یہاں تک کہ حضرت یعنی سارے بزرگ کھڑے ہو کر خطبے دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ حضرت امیر معاویہ پہلے خطبے میں آپ بیٹھے اور آپ نے خطبہ دیا بیٹھ کر. وہ خاطبہ فی الثانیۃ قائما، اور دوسرا خطبہ آپ نے کھڑے ہو کر دیا. تو یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ ساری کہتی ہیں کہ خطبہ جو ہے یہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، بیٹھ کر نہیں دینا چاہیے. اچھا، دوسرا ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ خطبہ لمبا ہونا چاہیے یا جماعت لمبی ہونی چاہیے. اس کا جو ہے بیسٹ طریقہ یہ ہے اور اچھا طریقہ ثواب جس میں ہوتا ہے کہ خطبہ چھوٹا ہو، نماز لمبی ہو. خطبہ چھوٹا ہو، نماز لمبی ہو. ہمارے ہاں خطبے لمبے ہوتے ہیں اور نماز جو ہے نہ آتے نہ کل کوثر کے ساتھ چھوٹی پڑھائی جاتی ہے. ہاں جی، حضرت عمار کی حدیث ہے کہ ان طول صلاۃ الرجل و قصر خطبت ہی، یہ جو ہے یہ نماز لمبی ہونا اور خطبے کا چھوٹا ہونا یہ عقل مندی ہے. فاطیل الصلاۃ، نماز لمبی کرو، وقصر الخطبہ، خطبہ چھوٹا پڑھو. فإن من البیان للسحر، اس واسطے کہ تقریر جو ہے جادو ہے. تو اب خطبہ جو ہے تھوڑا بھی دو لیکن قیام لمبا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر حضرت عمار کا مرفوع حدیث ہے کہ آپ حکم دیا کرتے تھے کہ خطبے چھوٹے کرو. پھر ایک اور بھی اس میں مسئلہ، جب چونکہ کتاب جب مسئلوں کی چال پڑی ہے تو خطبہ جب دے آدمی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، ہاتھ میں چھڑی رکھنا، یہ ڈنڈا رکھنا. بعض خطیب جو ہے نا بڑا موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں جب خطبہ دیتے ہیں، بعض کے بعد چھوٹی ہوتی ہے.
تو کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ جب خطبہ دیا آپ نے تو آپ یا ایک جو قوس تھی نا، وہ جو کمان ہوتی ہے، بوجھ ہوتی ہے، تو وہ آپ نے ہاتھ میں رکھی خطبہ دیتے ہوئے، اور ڈنڈا بھی، تو اس کا بھی ثبوت ہے، بو کا بھی ثبوت ہے کمان کا، اور ڈنڈے کا بھی ثبوت ہے کہ آپ نے اس کو تکیہ لگا کر اس پر، یعنی اس کو ٹیک لگا کر آپ نے خطبہ دیا. یہ جو ہے حکم بن حسن سے روایت ہے، فشہدنا الجمعۃ معه، ہم اس جمعہ میں حاضر تھے، فقام متوکئا علی عصا، آپ عصا پر آپ نے ٹیک لگائی، او قوس یا بو پر لگائی آپ نے، فحمد اللہ وصفا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا آپ نے، اور کلمات خفیفہ بیان کی، لمبا خطبہ نہیں پڑھا آپ نے. تو یہ بو پر یا ڈنڈے پر، عصا پر ٹیک لگا کر خطبہ دینا یہ سنت ہے. یہ نور الزام میں جو آتا ہے کہ اگر وہ شہر جس کو جبراً فتح کیا ہو تو دکھانے کے لیے پھر ڈنڈا پکڑنا چاہیے، پکڑنا ضروری نہیں ہے. اگر تو ہم نے کب کہا کہ یہ فرض ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہ یہ فرض ہے، ضروری ہے، ثبوت ہے. جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا پر یا قوس پر آپ نے خطبہ دیا ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جو آدمی عصا اور وہ کے بغیر خطبہ دے اس کا خطبہ ہی نہیں ہوتا، یہ وہ گنہگار ہوتا ہے. گنہگار نہیں ہوتا، کرے تب بھی گنہگار نہیں، نہ کرے تب بھی گنہگار نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کسی کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، اگر ایک آدھ بار کر دے تو یہ عادت تو نہیں ہے نا اس کی، لیکن سنت تو پر عمل تو ہو گیا. ہمارے سارے خطیب آپ کو ہاتھ میں نہیں رکھتے ہیں، کوئی بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے بزرگ وہ رکھتا ہے، سارے تو نہیں ہاتھ پہ رکھتے. لیکن اگر کوئی رکھتا ہے ایک آدھ دفعہ تو سنت تو ہے نا عصا پر ہاتھ پہ رکھنا. ویسے بھی اور خطبے میں بھی ذکر آتا ہے. ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن احمد بن محمد بن اسماعیل الکوفی عن یعقوب بن یوسف بن زیاد عن ابی جنادۃ ہاں، نبی جنادت. عن ابراہیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ یوم الجمعۃ سورۃ الجمعۃ والمنافقین. اب یہ کہ جمعے کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھنی چاہیے، اس میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد بن محمد سے، محمد بن اسماعیل کوفی سے، وہ حضرت یعقوب بن یوسف بن زیاد سے، وہ ابی جنادہ سے، وہ ابراہیم سے، وہ سعید بن جبیر سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے. یہ کوئی کتنی لمبی روایت آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن آپ سورۃ جمعہ اور منافقین پڑھا کرتے تھے. یعنی پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ، دوسرے میں سورہ منافقین. تو یہ آپ اس لیے بتا رہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر روز یہی پڑھتے تھے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ سورۃ کاف والقرآن المجید، ہاں جی، پہلی میں یہ پڑھتے اور دوسرے میں سورہ قمر پڑھتے. ایک طربت الساعۃ وانشق القمر. اب جو ہے سورۃ کاف اس کے بھی 3 رکوع ہیں، اور سورہ قمر کے بھی 3 رکوع ہیں، اور سورۃ جمعہ کے 2 رکوع ہیں، اور سورت جو ہے منافقون اس کے بھی 2 رکوع ہیں. تو اتنا ہے کہ یہ بتا کہ پہلے آیا کہ جمعہ، اس کے بعد منافقون. تو جمعہ پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد جو صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے وہ دوسری رکعت میں. اور اسی طرح جہاں ذکر آتا ہے کہ کاف اور قمر، وہاں بھی ایسا کہ پہلی رکعت میں سورت کاف، کیونکہ وہ 26ویں پارے میں آتی ہے، اور سورہ کاف 27ویں میں آتی ہے، تو اس ترتیب سے پڑھتے. تو یعنی جمعے کی قرات جو تھی وہ آپ لمبی کرتے تھے، 2 رکوع ایک رکعت میں، یا 3 رکوع ایک رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 2 رکوع اور 3 رکوع یا پڑھا کرتے تھے. تو پیچھے جو آیا ہے کہ خطبہ چھوٹا ہو اور قرات لمبی ہو، تو یہ ہے آسان طریقہ. خطبہ کو چھوٹا کرو، تقریر تھوڑی کرو،
اور جماعت لمبی رکھو. ہمارے ہاں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ خطبہ لمبا پڑھتے ہیں اکثر، جو میں نے دیکھا ہے، اور جو ہے نا جماعت اس کی صورتیں چھوٹی کرتی. اس کے دو ریزن ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ میجارٹی آف دا جو خطباء ہیں ان کو لمبی صورتیں آتی نہیں، حافظ نہیں ہے. ہاں جی، حافظ نہ ہو تو اس کے لیے عام طور پر جو حافظ نہ ہو اس کے لمبی صورت پڑھنا مشکل ہے. ایک بات. دوسری بات، جو حافظ بھی ہو جب تلاوت کی پریکٹس ہوتی ہے، اگر حافظ ہو اور اس کی پریکٹس نہ ہو صورتوں کی، وہ لمبی صورت نہیں پڑھ سکتا. تو وہ پہلے پریکٹس کرتا ہے، جو صورت اس کو اچھی طرح پڑھنی آتی ہے پھر وہی نماز میں پڑھ سکتا ہے. اگر پریکٹس نہ ہو، اچھی طرح یاد نہ ہو، کہ جماعت میں تو ایسا پڑھنا پڑتا ہے، اگر چھوٹی بھی پڑھے گا تو بھول جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے خطباء میں اندر کمزوری جو ہے وہ یہ ہے کہ عربوں کی طرح ان کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے. عرب جو ہیں یہ آپ دیکھیں، تراویح میں دیکھیں ان کو، آپ ان کو نمازوں میں دیکھیں تو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، بڑے آرام سے پڑھتے ہیں، بڑے سکون سے پڑھتے ہیں. اس طرح ہمارے لوگ نہیں پڑھ سکتے الا ماشاء اللہ. یہ نہیں میں کہ سب کو میں کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. ہمارے یہاں بھی ماشاء اللہ اچھے اچھے حافظ اور قاری ہیں جو بڑے آرام سے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں. لیکن بنسبت جو ہمارا تجربہ ہے، عرب لوگ چونکہ قرآن مجید جو ہے بڑا خوبصورت انداز سے اور آرام سے پڑھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ پورا قرآن ختم ہو، ان کے نزدیک یہ بات نہیں کہ قرآن ختم ہو. کہتے ہیں کہ جتنا پڑھو اتنا اچھا پڑھو اور لوگوں کو سمجھا کے پڑھو. تو ان کا وہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے جمعے کے دن آپ اکثر دیکھ لو کہ کہیں بھی لمبی صورت نہیں پڑھی جاتی. تو اس کے دو ریزن ہیں، یا تو آتی نہیں ہے امام و خطیبوں کو اور اس لیے چھوٹی پڑھتے ہیں، اور دوسرا جو زیادہ ریزن ہے چھوٹی پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لمبی پڑھیں تو لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. اور لوگ کس وقت آتے ہیں؟ جب خطبے کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آتے ہیں اور چاہتے ہیں صورت بھی چھوٹی ہو تاکہ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑے، بھاگ جائیں. تو اگر ان کو چلو اگر وہ ان کے پاس ٹائم ہوتا تو نماز کے لمبا ہونے میں تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن جو آتا ہی لیٹ ہے جمعے پر، جو تقریر نہیں سنتا، اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ مسائل کیا ہے؟ مسائل کا تو پتہ چلتا ہے ایک جمعے کا دن ہے جب علماء کی تقریریں لوگ سنتے ہیں، اور اسی میں کو پتہ چلتا ہے کہ جی اسلام کیا ہے، مسائل نماز کے وغیرہ وغیرہ. جو ہے جب تقریر بھی نہ سنیں اور اس وقت جب خطبہ ہو رہا ہو، جب جماعت کھڑی ہو، تو اسی لیے وہ اعتراض بھی زیادہ کرتے ہیں کہ مسائل کے علم نہیں، اور ان کو اپنے بزنس کی جلدی ہوتی ہے، بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. ہاں جی، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کو تنگ نہ کرو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، اس لیے والعصر پڑھو جیسے ہم پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھو. لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. ایک آدھ دفعہ تو بیان جواز کے لیے جائز ہے کہ آپ ایک آدھ دفعہ جو ہے کر لو، لیکن ہر جمعے پہ لوگوں کو یہ عادت ڈال لیں کہ وہ آپ جو ہے آپ انا اعطینا پڑھتے جائیں، والعصر پڑھتے جائیں، چھوٹی 3 صورتیں ٹوٹے آتے ٹوٹے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہاں جی، یا وہ جو آتی ہے سورہ فجر کی آخری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. ہاں جی، یہ ہو گئی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یعنی یہ آیتیں ڈھونڈی ہوئی ہیں کہ بس چھوٹی پڑھو اور لوگوں کو خوش کرو اور بھگاؤ. تو اب یہ بار جمعے کے بعد لوگ گپے مارتے رہیں گے، جمعے سے پہلے گپے مارتے رہیں گے، آئیں گے لیٹ، گھر میں بیٹھے رہیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، فون کرتے رہیں گے. سب سے اہم چیز جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی تقریر سنیں، اور علماء کو بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بھی ان کے یعنی جو کمزوری ہے آڈینس کی اس پر گفتگو کیا کریں کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو عادت ڈالیں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو قرات سنا کریں نا، بالکل چھوٹی صورتوں پر عادت نہ ڈالیں. اور پھر اوپر سے جو ہے انتظامیہ کا پریشر ہوتا ہے، جی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، جی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں جی. ہاں جی،
تو مسئلہ امام کو پتہ ہے یا انتظامیہ کو پتہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں کہ صحیح طرح کے سروسز جو جمعے کی ہیں وہ نہیں ہو سکتی. یعنی ایک جمعے کا دن ہے قوم کے پاس، ایک جمعے کا دن ہے. عیسائی دنیا دیکھ لو، عیسائی دنیا کو دیکھ لو، یہود دنیا کو دیکھ لو، ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے. کیوں چھٹی ہے؟ یعنی ایکچولی تو چھٹی اس مذہبی تہوار کی وجہ سے ہے نا. اب اس کو جیسے بھی وہ اگر بے دین ہو جائیں وہ، یا وہ نہ پڑھیں، اپنا چرچ میں نہ جائیں، یا وہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں، یا غلط استعمال کریں، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن ایکچول جو چھٹی ہوئی ہے ہفتے اتوار کی اس دنیا میں، مغربی دنیا میں، یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ یہ مذہبی دن ہے ہفتہ اتوار. تو ہمارا بھی تو جمعہ مذہبی دن تھا. تو اگر پورا دن، تو اسلام نے نہیں کہا کہ تم پورا دن چھٹی کرو، اس نے تو کہا کہ جمعے کے پڑھنے کے بعد تم بزنس کھولو، اس میں اللہ برکت دے گا. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. جمعے کے بعد آپ بزنس کرو نا تو اس میں بڑا نفع ہوگا، یہ تو قرآن کہتا ہے نا. لیکن جمعے سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ جب جمعے کا ٹائم ہو اس وقت بزنس نہ کرو. تو کم از کم تم جو جمعے کا ٹائم ہے وہ تو پورا تم مسجد میں لگاؤ نا. پورا جمعے کا ٹائم مسجد میں بیٹھو، عالم کی تقریر سنو، مسجد میں ذکر کرو، نفل پڑھو، عبادت کرو، دروشی پڑھو. جی جمعہ تسلی سے پڑھو، لمبی قرات کے ساتھ سنو، جو بھی آسان طریقہ ہے. جمعے کو اچھی طرح سے پڑھو کہ جمعہ تو وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چھپا کے رکھا ہے. ہاں جی، اور ساری برکتیں اس میں ہیں کہ اگر آپ جمعے کو اچھی عبادت کریں گے، اچھی جو ہے اس کو اچھا پرفارم کریں گے، جمعے کی نماز کو، جمعے کے دن کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا. قیامت کا دن بھی جمعے کا دن ہے. پھر آپ نے فرمایا جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ آپ اس دن مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے پوری دنیا کو حکومت دے دے. اگر وہ اسی ساتھ میں آپ کی دعا آ گئی تو آپ پوری دنیا کے حاکم بن جائیں گے. یعنی ایک ساتھ ایسی ہے نا کہ اس ساتھ میں جو آپ کی دعا آ جائے، اس ساتھ میں آ جائے تو جو مرضی آپ دعا مانگیں وہ تو قبول ہو جائے گی. تو اتنا بڑا اہم دن ہے، لیکن ہم اس کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں. ہاں جی، جب حکم ہے کہ پہلے آنے والوں کو اونٹ کا ثواب ہے، دوسرے آنے والوں کو گائے کا ثواب ہے، تیسرے آنے والوں کو بکری کا ثواب ہے، چوتھے آنے والوں کو مرغ کا ثواب ہے، پانچویں آنے والوں کو انڈے صدقہ کرنے کا ثواب ہے. تو کیوں نہیں پہلے کوشش کرتے آنے کی؟ تو جب اتنے فضائل جمعہ کے ہیں کہ جمعہ کے دن جو آدمی مر جائے اس کو حساب کتاب قبر کا نہیں ہوتا، بخشش اس کی جاتی ہے، وہ شہید لکھا جاتا ہے. ہاں جی، یہ سارے فضائل کسی اور دن کے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن چن کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے رکھا تھا، اور ہمیں اس لیے رکھا تھا کہ ہم اس دن عبادت کریں، دنیا کے کام چھوڑ دیں. اس دن ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھیں، باقی کام چھوڑ دیں. اس دن جو ہے ہم نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر اپنا عید کا دن جو ہے یہ عید کی طرح ہے، اس کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں، عبادت کریں. اور جتنا اس کا ہے نا اتنا ہم نے اس کو بالکل جو ہے نا چھوڑ دیا. تو لمبی بات یہ چلی تھی کہ اس میں عبادت کا ذوق اس میں کہ لمبی قرات ہونی چاہیے، لمبی نماز ہونی چاہیے، خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابراہیم عن ابیہ عن حبیب بن سالم عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية. اب یہ حدیث پاک جو ہے اس میں عیدین کا ذکر بھی آیا، جمعے کا ذکر بھی آیا، لیکن صورتیں مختلف آئیں. پہلی جو صورتیں تھیں نا جو پچھلی حدیث پاک میں آئی ہیں وہ طوال مفصل کی آئی ہیں. ہاں جی، کہ لمبی قرات آپ کرتے تھے جو فجر کی نماز میں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، 3 رکوع 2 رکوع. اس میں جو آیا ہے وہ اوساط مفصل کا آیا ہے، یعنی درمیانی نماز جو ظہر اور عشاء میں پڑھی جاتی ہے. کیا فرمایا کہ امام صاحب نے حضرت ابراہیم سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حبیب بن سالم سے، انہوں نے نعمان بن بشیر صحابی رسول سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی
کہ آپ عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اور جمعے کے دن آپ یہ پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسرے میں حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اب یہ جو ہے نا یہ بیان جواز ہے۔ پچھلے آیا کہ سورت جمعہ پڑھتے تھے، سورت قمر پڑھتے تھے، سورت قاف پڑھتے تھے، تغابن پڑھتے تھے، یہ منافقون پڑھتے تھے۔ یہاں ایک رکوع ہے، چھوٹی صورتیں ہیں یعنی جو درمیانی ہے جو اوساط مفصل میں، وہاں طوال مفصل کا ذکر ہے، لمبی صورتیں، یہاں چھوٹی صورتوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا بیان جواز ہے۔ آپ کو اگر وقت ہو تو وہ پڑھ لیں، وقت تھوڑا ہو تو آپ یہ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ عید پڑھ رہے ہیں، کہیں ایمرجنسی کوئی ہو گئی ہے اور آپ جو ہے لمبی قرأت کریں تو نقصان ہے، ہاں جی، کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، اللہ کا حدیث الغاشیہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیں۔ ٹھنڈ ہو گئی ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، آپ باہر عید پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، یا اندر پڑھ رہے ہیں، اندر ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ہاں جی، یا لوگوں کو جلدی ہے، ورکنگ ڈے ہے، تو آپ یہ سب اسلام نے آپ کو راستے بتائے ہیں۔ اب عقل ہونی چاہیے خطیب میں اور انتظامیہ میں، تو لیکن ساری صورتیں حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ لمبی کب پڑھ دی ہے، چھوٹی کب پڑھ دی ہے، چھوٹی کا بھی ذکر آیا، بڑی کا بھی ذکر آیا۔ ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن قیس عن طارق عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من لیلة جمعة الا وينظر اللہ عز وجل الى خلقه 3 مرات یغفر اللہ لمن لا یشرک به شیئا۔ اب یہ اس میں پہلے تو تھا نا کہ خطبے کا، پہلے غسل کا تھا، پھر خطبے کا تھا، پھر قرات کا تھا۔ اب آ رہا ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے، جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہود کو کہ تم اپنے لیے ایک دن چن لو، ان کو کہا چن لو، تو انہوں نے سیٹرڈے چن لیا، فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہارا دن ہے۔ آج تک دیکھ لیں وہ سیٹرڈے کو مناتے ہیں۔ پھر نصارہ آئے، اللہ نے فرمایا کہ اے عیسائیو تم بھی ایک دن چن لو جو تمہیں پسند آتا ہے، تو انہوں نے کہا اتوار چن لیا اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نہیں فرمایا کہ تم چن لو، ہاں جی، کیونکہ اگر وہ فرماتا تو ہو سکتا ہے مسلمان کوئی ایسا دن چنتے، لیکن اللہ نے کیا کیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ دن یہود کو بھی نہیں دیا، نصارہ کو بھی نہیں دیا، تمہارے لیے یہ دن میں نے چھپا کر رکھا تھا، یعنی محفوظ رکھا تھا، کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خود کہوں گا کہ یہ دن تمہارا ہے۔ تو اب جو خود اللہ تعالیٰ نے جس دن کو چنا ہے وہ جمعے کا دن، اور یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ تو اس دن کی فضیلت ہے، ہاں جی، فضیلت کیا ہے؟ امام صاحب حضرت قیس سے، وہ حضرت طارق سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من لیلت جمعۃ، کوئی بھی جمعرات ایسی نہیں۔ جمعرات سے مراد کیا ہے کہ جمعے کے دن سے جو پہلی رات ہے، ہاں جی، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اسلامک کیلنڈر ہے یہ ایک رات پہلے سے شروع ہوتا ہے، ہاں جی، اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو آپ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو تراویح ایک رات پہلے پڑھتے ہیں نا، جب عید آتی ہے تو ایک رات پہلے آپ تراویح چھوڑ دیتے ہیں کہ کل عید ہے، عید والی رات کو تو تراویح نہیں نا پڑھتے، کہ جو رات پہلے ہے ایک رات پہلے اس دن تراویح شروع کر دیتے ہیں، ایک رات پہلے ہے وہ عید کا چاند رات جس کو کہتے ہیں۔ تو رات جو مغرب ہے نا، مغرب وہاں سے اگلے دن کی ابتدا اسلام میں شروع ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثلا آج کیا دن ہے؟ آج منڈے ہے نا، تو منڈے کی ابتدا ہندوؤں کے نزدیک اور سکھوں کے نزدیک کب سے ہوئی ہے؟ صبح جب سورج طلوع ہوا ہے اس وقت سے ہوئی ہے۔ اور عیسائیوں کے ہاں
یہود و نصارہ کے ہاں رات کے 12 بجے سے تاریخ بدلتی ہے نا، تو یہ نشانی ہے تاریخ جس وقت بدلتی ہے یہود و نصارہ کے نزدیک اس دن سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے، نیا دن شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ہاں جو رات پہلی ہے، دن سے پہلے رات ہے، تو وہاں سے تاریخ بدلتی ہے، اور سکھوں ہندوؤں کے نزدیک جو ہے دن کے دوپہر یعنی صبح سورج کے طلوع ہونے سے دن جو ہے نا اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ حدیث پہ کیا فرماتی ہے کہ جمعے کی رات، تو جمعرات کون سی ہوئی؟ جو جمعے سے پہلی رات ہے وہ جمعرات ہے۔ اب جو دن ہے نا جمعرات کا دن، ہم اس کو جمعرات بولتے ہیں، کیا جمعرات ہے؟ اصل میں جمعرات نہیں، وہ خمیس ہے، عربی میں کیا لفظ ہے؟ خمیس۔ ہاں جی، جیسے اتوار کو احد بولتے ہیں نا، ہاں جی، یوم الاحد، اور اتوار پیر کو یوم الاثنین، منگل کو یوم الثلاثہ، بدھ کو یوم الاربعاء، اور جو ہے نا جمعرات کو خمیس، یوم الخمیس، اور آگے جمعہ، اور ہفتے کو یوم السبت۔ تو یہ جو ہے نا یہ عربی میں ہے، اور فارسی میں جو ہے سیچرڈے، ہاں جی، اس کو شنبہ، شنبہ، اور اتوار کو یک شنبہ، پیر کو دو شنبہ، جیسے اثنین آ گیا نا یوم الاثنین، 2 شنبہ، منگل کو 6 شنبہ، بدھ کو 4 شنبہ، اور جمعرات کو 5 شنبہ، اور یہ فارسی میں بولتے ہیں۔ اور اگر اردو میں تو آپ کو پتہ ہے، ہاں جی، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، ہاں جی۔ اور ہندی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہندی میں کیا بولتے ہیں، جیسے وہ پنجابی میں بولتے ہیں چھن یعنی ہفتے کو چھن بولتے ہیں، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، ہاں جی، جمعہ خمیس بولتے ہیں، خمیس، کچھ عربی کچھ فارسی ملا ہوئے، کچھ مکس ہے سارا کچھ۔ ہندی میں یہ شنکر وار تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، وہ مجھے اب یاد نہیں ہندی کا۔ تو ہر زبان میں اپنے اپنے جو ہے مہینوں کے نام ہیں، اپنے اپنے دنوں کے نام ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جمعے کو چنا ہے، اور جمعے کو رب تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے سنبھال کر رکھا۔ تو فرمایا جمعے کی رات، کوئی بھی رات جمعہ رات ایسی نہیں ہوتی، جمعے کی رات جو ایک رات پہلے رات ہے، کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کی طرف 3 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی نظر تو ہر وقت، اس کو اسپیشل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے، لیکن 3 دفعہ جو نظر فرمانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اپنی ساری مخلوق کی طرف جمعرات کو۔ یغفر اللہ لمن لا یشرک بہ شیئا، کیسے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہر آدمی ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں یار فلانا بندہ ساری زندگی اس نے ایسے کام، برے کام کیے، اور تم کہتے ہو کہ جمعے کے دن وہ مرا ہے تو بخشا جائے۔ بھائی اللہ کی رحمت پر آپ کا کوئی جو ہے پیرا ہے کہ اللہ نہ، وہ تو اس مالک ہے جس کو چاہے بخش دے، ہاں جی، جس کو چاہے نہ بخشے، جس کو چاہے بخش دے جی۔ تو بسا اوقات جو ہے نا ایسے ایسے گناہ گار بندے ہوتے ہیں، وہ جمعے کو مر جاتے ہیں، جمعرات کو مر جاتے ہیں، کہ انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا دن لے گیا، لیکن ہمارے ذہن میں شاید یہ بات جاتی ہوگی کہ یہ بڑا گناہ گار تھا، کیسے بخشے جائے گا، لیکن کیا معلوم اللہ کو اس کا کوئی ایسا زندگی کا عمل پسند آیا ہو۔ آپ ہر وقت تو انسان کے ارادوں سے اور ان کی نیت سے واقف نہیں ہوتے نا۔ انسان ایک دفعہ ایسا ارادہ کرے، ہاں جی، جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور وہ ایسا ارادہ اللہ کو قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک ارادے کی وجہ سے رب اس کو بخشش فرما دے گا۔ بادشاہوں کا سنا نہیں ہے کہ بادشاہ جب کسی پر مہربانی فرماتے ہیں، اس کی کوئی بات ان کو پسند آ جاتی ہے، کہتا ہے یہ سب کچھ لے جاتا ہوں، اور جو ساری زندگی خدمت کرتے رہتے ہیں ان کو نہیں ملتا۔
تو یہی حال اس ذات کریم کے دربار کا ہے کہ اس کو جو چیز پسند آ جائے رب تعالیٰ اس کو. میں نے ایک واقعہ پڑھا سیرت کی کتابوں میں. یہ جو رشین ریاستیں ہیں نا افغانستان سے اوپر، وہاں کی کوئی ریاست تھی، تو وہاں کا بادشاہ جو تھا اس نے عید میلاد النبی والے دن اس نے اپنی فوجوں کو سجایا اور حکم دیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے تو تم جو ہے نا پریڈ کرو حضور کی ولادت کی خوشی میں. تو ظاہر ملکوں کی فوجیں، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا ملک دیکھ لو، بڑے سے بڑا، ان کی فوجوں میں کتنا نظم و نسق ہوتا ہے، کتنے خوبصورت لباس ہوتا ہے، کتنے بینڈ ہوتے ہیں، کتنا ان کے پاس جو ہے اسلحہ ہوتا ہے، تو نمائش کرتے ہیں. پاکستان دیکھ لو، جب پریڈ ہوتی ہے تو کتنا خوبصورت ان کا نظم و نسق ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں بڑا منظم طریقے سے. تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور وہ جو ہے نا یا بلند جگہ پر چڑھ گیا اور وہ فوج کو دیکھ رہا ہے اپنے کو. اس کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، اگر میں اس دن ہوتا جس دن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن کفار کے مقابلے میں نکلے اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس فوج بھی نہیں تھی، اگر اس دن یہ شان و شوکت جو آج تو نے مجھے دی ہے اس دن میرے پاس ہوتی تو میں اپنی پوری فوج کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا. بس یہ اس کا جو ارادہ تھا نا دل کا، اللہ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ پھر علماء نے لکھا کہ اصحاب کشف نے کہ اس کی یہ دعا جو ہے یا یہ خواہش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اس کی خطائیں بخشی گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ارادہ انسان کر لے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، رب تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا. اب یہ دیکھیں کہ جمعے کی رات یا جمعے کا دن، اس میں یعنی میں نے پڑھا کہ کوئی بھی آدمی مسلمان اس دن فوت ہو جائے اس کی بخشش ہو جاتی. یہ بھی پڑھا احادیث میں کہ اس کا عذاب قبر بھی دور ہو جاتا ہے. یہ بھی پڑھا کہ اس کا حساب و کتاب بھی دور ہو جاتا ہے. اب جب حساب و کتاب بھی نہ ہو، عذاب قبر بھی نہ ہو اور اس کی بخشش ہو جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس کے لیے، صرف جمعرات اور جمعے کو مرنے کی. بلکہ ملا علی قاری نے ایک اور بات بڑی عجیب لکھی ہے. ہاں جی، انہوں نے لکھا کہ جب جمعرات اور جمعہ آتا ہے نا، اس دن اگر کوئی آدمی فوت ہو تو اس کو تو کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا، حساب کتاب بھی نہیں ہوتا. اور جو آدمی مڈل آف دا ویک مر جائے، مثلا منڈے کو مر جائے، ٹیوزڈے کو مر جائے، سنڈے کو مر جائے، اس کو اگر نیک ہے تو عذاب نہیں ہوگا، اور اگر گناہ گار ہے، مسلمان مرا ہے، تو اس کو جو عذاب ہوگا نا، جتنا بھی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہے، جتنا بھی اس کو ہوگا وہ جمعرات تک ہوگا. جمعہ جب آئے گا، جمعرات آئے گی تو قبروں سے، ساری قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اور جب عذاب اٹھا لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو واپس قبر میں دوبارہ نہیں بھیجتا. اور اس سے بھی عجیب بات مولا علی قاری نے لکھی ہے مرقات میں. انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بزرگ کا نام لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جمعرات اور جمعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کفار کی قبروں سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ بات میں نے بڑی عجیب پڑھی کہ کفار کی قبروں سے بھی عذاب اٹھا لیتا. لیکن میری زبان کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اگر کسی نے لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مختار ہے، وہ رحیم ہے، وہ جو کرے اس کو بندہ کیا کر سکتا اس کے بعد. لیکن میں کہ یاد و فرمایا کہ ایک دفعہ بھی اگر اللہ کی نظر رحمت مخلوق کی طرف ہو جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس پر کرم ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے. اور میری اور آپ کی زندگی میں کتنی جمعراتیں آئی ہیں. تو اس لیے یہ انسان کو اس پر جو ہے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی بخشا گیا. ارے بھائی، اس کے گناہ زیادہ ہی اللہ کی رحمت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے. ہاں جی، بلکہ وہ میں درس میں بھی میں نے حدیث بیان کی نا مسجد میں کہ جو پرانی قبروں پر اللہ نظر کرتا ہے نا تو فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، یہ دیکھو یہ کتنی پرانی قبریں ہیں،
قبروں کے نشان مٹ گئے، ان کے اندر جو پڑے ہیں ان کی ہڈیاں جو ہیں بھربھری ہو گئیں، ان کے گوشت ختم ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے قبیلے مٹ گئے، ان کے عذاب میں تخفیف کر دو۔ تو بادشاہ ہے نہیں، جس کو چاہے تھوڑا تو اس کے عذاب دور کر دے، رحمت کی بارش نازل فرما دے اس پر۔ تو فرمایا کہ کوئی جمعے کی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اپنی مخلوق پر نظر رحمت نہ فرماتا ہو، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اس کی بخشش فرما دیتا۔ یہ تو گارنٹی ہے نا کہ جس نے شرک نہیں کیا رب تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دیتا۔ جی ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن الحیثم عن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یوم الجمعة وقع عذاب القبر۔ دیکھیں یہ کتنی واضح حدیث آ گئی کہ امام صاحب حضرت حیثم سے، وہ حسن سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن مر جائے وقع عذاب القبر، وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اب یہاں نہیں فرمایا کہ وہ گناہ گار ہو، تھوڑا گناہ گار ہو، زیادہ گناہ گار ہو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر یہاں وہ بھی نہیں ہے لیکن بات تو مسلمان کی ہو رہی ہے نا، کہ مسلمان جب مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دور۔ یہ دوسری جو مرفوع حدیثیں ہیں، ما من مسلم او مسلمتن، کوئی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت یموت و لیلۃ الجمعہ تھے، جمعرات کو مر جائے، او یوم الجمعہ تھے، یا جمعے کے دن مر جائے، الا وقع عذاب القبر، اس سے قبر کا عذاب دور ہو جاتا ہے، فتنۃ القبر، اور قبر کا فتنہ عذاب ختم ہو جاتا ہے، فتنہ کے عذاب سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَقِيَ اللَّهَ وَلَا حساب علیہ، اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں۔ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ شُهُودٌ يَشْهَدُونَ لَهُ أَنَّهُ طَائِعٌ، اور قیامت کے دن جب آئے گا وہ آدمی جو جمعے کے دن مرتا ہے، جمعرات کو مرتا ہے، اس کے ساتھ گواہ ہوں گے، وہ گواہی دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی جو تھا یہ اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، اطیع اللہ انہ طاع، یہ مطیع تھا، اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا۔ حضرت اکرمہ بن خالد سے روایت ہے، من مات یوم الجمعۃ اور لیلۃ الجمعۃ ختم لہ بخاتم الایمان، جو جمعرات کو یا جمعے کو مرے وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، یعنی وہ مومن مرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے کہ ان الاعمال تورز یوم الخمیس و یوم الجمعۃ، یہاں تھوڑی اور وضاحت آ گئی کہ جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں نا، وہ جمعرات یعنی خمیس والے دن، اب رات سے بڑھ گئی بات آگے، جمعے جو 7 دن ہے نا خمیس، اس دن کی آ گئی، یہ پہلی حدیث میں نہیں آیا خمیس کا دن، یہاں خمیس کا بھی ذکر آ گیا کہ جو آدمی خمیس والے دن یعنی جمعرات والے دن مرے، یا جمعے رات کو مرے یا جمعے کے دن مرے، فرمایا فیغفر لکل عبد فیغفر لکل عبد، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو بخش دیتا ہے، لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، الا رجلا، مگر 2 آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، ایک کانت بینہما شحناء، وہ آدمی جن کے درمیان حسد ہو، جو کسی آدمی کو دل سے برا جانتا ہو، یعنی حسد کرتا ہو اس کے ساتھ، حاسد آدمی، یعنی وہ نہیں بخشے جائے گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یعنی یہ تنبیہ کے لیے یہ باتیں آئی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے اس کو تو پکڑ سکتا ہے کہ تو مسلمان کے ساتھ کیوں حسد کرتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ اس ایسی تنبیہ کے لیے، ورنہ وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر پکڑ لے آدمی تو اس کو پکڑ سکتا ہے، تو میرے بندوں کے ساتھ کیوں ایسی طبیعت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ و لیلتہا الا وقع اللہ فتنۃ القبر، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے بچا لیتا ہے جو جمعرات یا جمعے کو مرے۔ بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں، یہ آگے چلیے۔
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن حماد عن إبراهيم عمن سمع عطية رضي الله تعالى عنها تقول رخص للناس في الخروج إلى العيدين حتى لقد كانت البكران تخرجان في الثوب الواحد حتى لقد كانت الحائض تخرج فتجلس في عرض الناس يدعون ولا يصلين. یا مسئلہ اب جو ہے نا، چونکہ جمعے کا اور عیدین کا مسئلہ چل رہا تھا، یا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ عید کی نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی. تو فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے، اور انہوں نے اس آدمی سے جس نے سنا ام عطیہ سے. ہاں جی، یعنی درمیان میں ایک آدمی جو ہے نا، جس کا نام نہیں لیا، اس آدمی سے جس نے سنا ام عطیہ سے. ام عطیہ صحابیہ ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو رخصت دی. رخصا للنساء، عورتوں کو رخصت دی گئی فی الخروج الی العیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، یعنی عورتوں کو رخصت دی گئی. یہاں تک لقد کانت البکران تخرجان فی الثوب الواحد، یہاں تک کہ دو لڑکیاں ہیں ان کو بھی اجازت دی کہ وہ دو لڑکیاں جو ہے نا، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، ایک کپڑے میں لپٹ کر جائیں. غربت کا دور تھا نا، غریبی کا، تو عورتوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو عورتوں کو تو پردے کے ساتھ جانا چاہیے نا. تو فرمایا دو لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں جو ہے نا، وہ بھی اگر جائیں تو ایسا کر لے، اگر ایک کے پاس کپڑا نہیں ہے تو دوسروں کی دوپٹے میں یا چادر میں لپٹ کر، دونوں اس ایک چادر میں لپٹ کر چلی جائیں، لیکن جائیں ضرور. حتیٰ لقد کانت الحائض، یہاں تک کہ وہ عورت جو مینسز کی حالت میں تھی، اس کو بھی کہا تخرج، وہ بھی نکلتی تھی. فتج، لیکن کیا ہوتا، فتجلس فی عرض الناس، ہاں جی، وہ ایک کونے پر، عورتوں کے ایک کونے پر بیٹھ جاتی، مجمع میں نہ بیٹھتی. یدعون، وہاں بیٹھ کر دعا کرتی. ولا یصلینا، اور لیکن نماز نہیں پڑھتی تھی. یعنی کیا مطلب کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر عورت عید کے لیے جائے، ہر عورت عید کے لیے جائے. عرض کیا گیا حضور اگر کپڑے نہیں ہیں، فرمایا دوسری عورت کے ساتھ جو ہے نا چادر میں لپٹ کر چلی جائے، لیکن جائے وہاں جا کر مسلمانوں کے لیے دعا کرے. اور اگر نماز نہیں پڑھ سکتی، ایون جو وہ عورتیں جن پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، فرمایا وہ عورتوں کے اندر نہ بیٹھے، علیحدہ بیٹھ جائے، لیکن دعا میں شامل ہو اور نماز میں شامل نہ ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جہاں مسلمانوں کی گیدرنگ ہو وہاں اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو عورتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مرد بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اگر مرد اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، تو فرمایا عورتوں کو بھی جانے دو. لا تمنعوا آماء اللہ فی المساجد اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو، آماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، یعنی ان کو جانے دو. جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لا تمنعوا آماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، تو عورت کو بھی چاہیے نا کہ وہ اللہ کی مسجد کا احترام کرے اور اس میں پاک صاف ہو کر جائے. اس میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں زہر کھلی ہو، ایسی کوئی بات نہ کرے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو. جب اللہ اتنا احترام فرماتا ہے اپنی مخلوق کا، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی مساجد کا احترام کریں. تو یہی ہے کہ جتنے لوگ زیادہ اکٹھا ہوں گے، چونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، دعا مانگیں، کیا معلوم کہ کس کی دعا اللہ قبول فرما لے. تو اس لیے اکٹھے ہونے کو کہا کہ اکٹھے ہو کر دعا، اجتماعی دعا. جی. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن عبد الكريم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كان يرخص للنساء في الخروج للعيدين من الفطر والأضحى. وفي رواية قالت إن كانت الطامث لتخرج فتجلس في عود النساء فتدعو في العيدين
وفي رواية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم النحر ويوم الفطر ذوات الخدور والحيض والحيض فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبد الکریم سے روایت کرتے ہیں، وہ ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں، یہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ کانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دیتے تھے عورتوں کو، کانا یرخص یا یرخص للنساء فی الخروج الی العیدین، عیدین کی نمازوں میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو رخصت دیتے تھے نماز میں شامل ہونے کے لیے. یہ ابتدا کی بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء بعدہ لمنعہن المساجد. جو اور اگر نبی کریم علیہ السلام آج کا زمانہ پا لیتے، اب یعنی حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے نا، تو کتنے دن گزرے، یعنی 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا، اور 50 کے بعد 57 یا 55 میں حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا، تو کتنے 40 سال بعد زندہ رہی. ہاں جی، تقریباً 40 سال. تو اس دور میں، اسی دور میں پتہ نہیں 40 سال 30 سال کب کس زمانے میں وہ فرما رہی ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام آج کے زمانے کو پا لیتے، یعنی آپ حیات ہوتے، اور عورتوں نے جو آپ کے بعد جو چیزیں نئی نئی گھڑ دی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کرتے، کوئی اور مسجد نہ. ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، فرمایا لا تمنعوا آماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مائی صاحبہ کہتی ہے اس وقت تو اجازت دی، حضور کے وصال کے بعد جو عورتوں کے اندر نئی نئی باتیں انہوں نے کر دیں اور آ گئیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو پا لیتے تو آپ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے. اب یہ صحابہ عورتیں ہیں، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، اور اس وقت کا اگر یہ حال ہے تو آج 1400 سال کے بعد کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام اجازت دیتا ہے کہ عورتیں مسجد میں جائیں، یا عورتیں جو ہیں وہ ایسے دینی کاموں میں جمع ہوں، شامل ہوں. یہ خود حدیث پاک دے رہے. بھائی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ ان کو منع کر. آگے فرمایا والذا مانا المتاخرون من حضورہن، اس لیے متاخرین علماء نے، جو متاخرین علماء ہیں، امام جلال الدین سیوطی متاخرین علماء میں سے ہیں، اور ان کا زمانہ کون سا ہے؟ 9ویں صدی کے وہ مجدد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 7ویں 8ویں صدی ہے، اس کے وقت سے لے کر آپ کتنے، یعنی آپ ایسا سمجھ لیں کہ 14 صدیاں ہیں نا، 14 گزر گئی نا، تو پچھلی 7 کو آپ متاخرین بنا لیں. ہاں جی، ویسے اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں نا تو متاخرین کا زمانہ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے. اب میرے ذہن میں وہ سن یاد نہیں ہے، اس لیے میں وہ ریکارڈ میں غلطی نہیں کرنا چاہتا. تو اس میں کشف المعجوب میں آپ نے لکھا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہے نا، اس سے پہلے متقدمین تھے، اس کے بعد کے متاخرین ہیں. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے پچھلی 7 صدیاں جو ہے نا یہ متاخرین ہوں گے، پہلی 7 جو ہے وہ متقدمین سمجھ لیں. تو پچھلے علماء نے وَنِظَامُ مَنَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ حُضُورِهِنَّ، اور ان کا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں. وقال السیدلانی، اور سیدلانی نے کہا الرخصۃ فی ذلک الوقت وَأَمَّا الْيَوْمُ فَيُكْرَهُ لِلنَّاسِ قَدْ. اس وقت اس لیے جائز تھا کہ اس وقت لوگ اور تھے حضور کے زمانے میں. اب اس لیے جائز نہیں ہے کہ لوگ تبدیل ہو گئے، عورتیں تبدیل ہو گئی، مرد تبدیل ہو گئے. اب جو ہے نا اب جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے
جس کا آپ اگر میں آپ کو ریفرنس بتاؤں، قرآن مجید کی آیت جو ہے نا 5ویں سپارے کی جو رکوع ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا، اس کے آگے جو ہے نا فلا یغیرن خلق اللہ، اس کے تحت اب تفسیریں پڑھیں اور حدیثیں پڑھیں اس کے تحت کہ عورتوں کو جو ہے نا یا مردوں کو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دی۔ ہم نے تو جب درس آیا تھا ہم نے اس کی وضاحت کی تو بہت سارے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے ہم سے۔ اب ہم شرعی مسئلہ تو نہیں روک سکتے نا، کیا حافظ صاحب؟ کسی کی وجہ سے ہم اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا فرض جو ہے وہ ادا کریں اور صحیح لوگوں کو بات جو ہے من وعن جو احادیث میں ہے، جو جس چیز کی وعید آئی ہے وہ بیان کریں، تو ہم کو ناراض ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ناراض ہو کر انہوں نے کہا کہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے۔ ہم نے کس کو ہٹ کرنا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو ہٹ کیا جب تم سنت رسول کو چھوڑ گئے۔ اور عورتیں پڑھیں اس آیت کو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس کو عورتیں پڑھ دیں، مرد پڑھ دیں، اور علماء کی تفسیر پڑھ دیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو مجھے نہ سنیں، خود پڑھ لیں، اور اگر خود عربی نہیں آتی، حدیثوں کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کی تفسیر کا مفہوم نہیں آتا، تو پھر علماء ہی بیان کریں گے نا، پھر ان سے ناراض تو نہ ہو، ان کا شکر گزار بنے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ تو ہمیں بتایا نا، ہمیں تو عربی نہیں آتی۔ جب عربی نہیں آتی، حدیث کی سمجھ نہیں آتی، تفسیر کی سمجھ نہیں آتی، تو جو ترجمہ کر کے بتا رہا ہے اس کا شکریہ تو ادا کرو، بجائے شکریہ ادا کرنے کے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر تو لعنت کی نا اللہ نے، ان کی تو نماز قبول نہیں۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ جو ہے نا فرمایا کہ یہ جو ہے نا لوگ تبدیل ہو گئے۔ جب اس کی نماز قبول نہیں، جب اس کی عبادت قبول نہیں، جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتا ہے، تو نیکی کہاں رہے گی؟ اس واسطے جو ہے نا اگر مخالفت کرنی ہے تو مولوی یاسین کی کر لو، اللہ کے قرآن کی تو نہ کرو، حدیث کی تو نہ کرو، مجھے برا بھلا کہہ لو، اللہ کے قرآن اور حدیث کے جو خلاف ورزی نہ کرو۔ ہم تو آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کا یہ حکم ہے، حدیث کا یہ حکم ہے۔ ہاں جی، اور آج کا مولوی تو وہ اچھا ہے جو کہے کہ نہیں یہ جنتی ہو، آپ سب لوگ جنتی، بالکل کچھ بھی نہیں ہو جنتی۔ تو ہم نے بھی آپ کو کہا، یہ کہا نا جمعرات کو مر جاؤ جمعے کو مر جاؤ۔ ہاں جی، یہ جتنے بھی آپ کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے کہ وہ اپنی مخلوق پر بڑا رحم فرماتا ہے۔ لیکن جہاں ہم آپ کو جنتی بناتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجتے ہیں، وہاں تو اعتراض نہیں کرتا کوئی بھی مولوی ایسے، یار اتنے ہم نے گناہ کیے، اتنے پاپڑ بیلے، اور یہ کہتا ہے جمعرات کو مر جاؤ، جمعے کو مر جاؤ تو جنتی ہے۔ ہم نے تو وہ بھی حدیث بیان کی۔ اور اگر تم جو ہے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرو گے، ہاں جی، تو جو وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی ہیں وہ تو آئیں گی۔ تو کہا کہ لوگ بدل گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو رخصت دیتے تھے عیدین کی نماز میں، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں۔ آپ تو بڑے کریم تھے، آپ سے زیادہ کوئی کریم ہوگا؟ کوئی مولوی بھی کریم نہیں ہوگا آپ سے زیادہ، جتنے آپ مہربان تھے اپنی امت پر۔ کتنی اجازتیں چھوٹ دیتے گئے، ہاں جی، اور معافیاں مانگتے گئے اپنی امت کے لیے، بخشش مانگتے گئے۔ آپ سے زیادہ جیسا بھی کوئی کریم ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام عطیہ کہتی ہیں ان کانت تامسو، تامس کہتے ہیں وہ جو حائض عورت ہو، تمس کہتے ہیں گندگی کو، تو خون جب نکلتا ہے عورت کا تو یہ تامس اس لیے کہتے ہیں، وہ جو حیض کی گندگی میں مبتلا ہو۔ ان کانت تامس ہو، اگر حائضہ عورت جو ہے لتخرجو، اگر وہ نکلتی عید والے دن کے لیے، عید کے دن کے لیے،
تو فتجلسو فی عرض النساء، وہ عورتوں کے ایک کونے میں بیٹھتی، صف میں نہیں بیٹھتی، وہ ایک طرف جو ایک سائڈ پر بیٹھ جاتی، کیونکہ ظاہر اس نے نماز تو پڑھ دی نہیں، تو اس لیے وہ صفوں میں نہیں بیٹھتی تھی، وہ ایک کونے میں بیٹھتی. فتدعو فی العیدین، اور وہ کیا کرتی؟ دعا میں شامل ہوتی عیدین کی نماز میں. فتدعو، دعا کرتی عیدین میں. اور ایک روایت یہ ہے، قالت ام عطیہ فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان نخرج یوم النحر و یوم الفطر، کہ ہم یوم نحر قربانی کے دن اور یوم فطر نکلے ہم. ذوات الخدور، جو ڈیپ پردے والی عورتیں ہیں نا، پردہ کر جو نکلتی نہیں بالکل، ہر وقت پردے میں رہتی ہیں، ذوات الخدور، وہ بھی نکلیں. والحیض، اور جو حائضہ عورتیں ہیں، حیض میں جو ایون ناپاک جو نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ بھی اتریں. واما الحیض، جو حیض والی عورتیں ہیں، فیعتزلن الصلاۃ، وہ نماز سے علیحدہ رہیں. اعتزل یعتزلن، وہ علیحدہ بیٹھے نماز میں. ویشہدن الخیر، اور حاضر ہوں اچھی بات میں. کون سی اچھی بات میں؟ نواز سنیں، ہاں جی، ودعوت المسلمین، اور دعا مانگیں. یعنی جو نماز کے علاوہ اچھی بات ہے نا، وہ ذکر اللہ کا ذکر کرتی رہیں، کیونکہ زبان تو ناپاک نہیں ہوتی. اچھی بات سنیں، واز سنیں، خطبہ سنیں، ہاں جی، اور مسلمانوں کے لیے دعا میں شامل ہوں، ان باتوں میں شامل ہوں. ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کانت احدانا لیس لها جلباب، ہم میں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو. جلباب کہتے ہیں اوپر والی بڑی چادر کو، ہاں جی، آتا نا، یا ایھا النبی اذا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. وہ جلابیب، وہ جلباب اوپر والی چادر، جو بڑی چادر ہوتی ہے نا، اس کو جلباب بولتے ہیں. اور وہ جلباب وہ ہوتی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ہی چادر پورے جسم کو گھیر لے، اس کو جلباب بولتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی ایک عورت جس کے بعد جلباب نہ ہو، فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی بہن جو ہے نا، وہ اس کو، بہن سے مراد یہ ہے کہ جو دوسری عورت ساتھ بیٹھی ہے، جو مومن عورت ہے، مسلمان بہن، وہ اس کو، اپنی بہن کو جلباب کے اندر چھپا لے. یعنی اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے، تو غریب ہے، ہاں جی، تو وہ دوسری عورت جو ہے نا، اس کو جلباب میں چھپا لے. اسلام تو اتنی خوبصورت درس دیتا ہے کہ اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے، دوسری عورت اس کو اپنے جلباب میں چھپا لے، لیکن مسلمانوں کے اجتماعی صورت میں شامل ہو جائے. لیکن آج تو اللہ نے ایسا مسلمانوں کو دولت دی ہے کہ ہر عورت جو ہے نا، سبحان اللہ، ایسے کپڑے پہن کے آتی ہے کہ دوسری عورتیں جو ہے نا وہ دنگ رہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ فلاں عورت ایسے کپڑے پہن کے آئی ہے، تو اگلی عید پر دیکھیں میں کیسے پہن کے جاؤں. اللہ نے فراوانی دی ہے مسلمانوں کو، ہاں جی. تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ اور زیادہ دے، لیکن ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان چیزوں کا. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم العید الى المصلی فلم يصلی قبل الصلاة ولا بعدها شیئا. اب جو ہے نا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا عید میں پوچھتے ہیں، ہاں جی، کہ جی عید سے پہلے 2 نفل پڑھ دیں، اشراق پڑھ دیں یا چاشت پڑھ دیں یہاں، ہاں جی، یا گھر پہ نفل پڑھ کے آئیں، یا واپس گھر پہ جائیں نماز نفل پڑھیں. ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، عید گاہ میں عید سے پہلے بھی نفل جائز نہیں، عید کے بعد بھی جائز نہیں، چاہے وہ اشراق کے ہوں، چاہے وہ تحیۃ الوضو ہوں، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہوں. عید والے دن عید گاہ میں جہاں آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ عیدگاہ ہو، وہاں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل پڑھنا مکروہ ہے. امام صاحب حضرت عدی سے، سعید بن جبیر اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خارج یوم العید یا آپ عید والے دن عیدگاہ کی طرف نکلے، آپ نے نماز سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز سے پہلے، اور آپ نے عید کی نماز کے بعد بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے نزدیک عیدگاہ میں نفل پڑھنے جائز نہیں ہے، البتہ جب گھر جائے وہاں اگر چاہے تو 2 نفل پڑھ سکتا ہے گھر میں، عیدگاہ میں نہیں۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن محمد بن المنکدر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر 4 والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین ذی الحلیفہ، حلیفۃ رکعتین۔ یہ اب صلاۃ سفر کا مسئلہ شروع ہوا کہ حضر کی نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت، اور سفر کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت۔ اب یہاں میں ایک یہ بتاتا چلے جاؤں کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے، کوئی کہتا ہے جی 30 میل پر سفر شروع ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 40 میل پر شروع ہوتا ہے، کوئی 48 پر شروع ہو جاتا ہے، 54 پر شروع ہو جاتا ہے، یہ مختلف ہے۔ اب جو ہے نا آپ ماشاءاللہ علم میں پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہوں، آپ اس کا غور کریں۔ ہاں جی، کہ آپ پڑھیں گے کتابیں جو فارسی کی ہوں گی، آپ پڑھیں گے کتابیں جو عربی کی ہوں گی، آپ پڑھیں گے کتابیں جو رشیا کے علماء کی لکھی ہوئی ہوں گی، کچھ پڑھیں گے آپ جو عرب علماء کی لکھی ہوں گی، کچھ کتابیں آپ پڑھیں گے جو ایشیا کے علماء کی لکھی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ مختلف علماء کی مختلف زبانوں میں کتابیں پڑھیں گی۔ جب ہمارا بچپن تھا، ہماری یعنی طالب علمی کا زمانہ تھا، اس وقت ملک میں میل چلتے تھے، اب کیا ہے؟ کلومیٹر، ٹھیک ہے؟ ہم نے میل بھی دیکھے، ہم نے کوس بھی دیکھے، اور ہم نے کلومیٹر بھی دیکھے۔ ہم نے اپنے زمانے میں گز بھی دیکھے، جس کی انچیز ہوتے تھے، فٹ ہوتے تھے۔ اب کیا ہے؟ اب ملی میٹر، میٹر، اب میٹر آ گیا نا۔ ہمیں میٹر کو کوئی پتہ نہیں اس کے وہ کتنے ہوتے ہیں، اس یعنی جتنا ہم گز کو جانتے ہیں، انچوں کو جانتے ہیں، فٹ کو جانتے ہیں، اتنا ہم میٹرز کو نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت گز وغیرہ چلتے تھے، اس وقت میل ہوا کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ 1 میل کے کتنے کلومیٹر ہیں، میں 1.6 ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ لیکن جو اب ہماری اولاد آگے آئے گی، جو ہماری جنریشن آئے گی آگے، اس نے تو میل کا دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو ان کے ہاں کلومیٹر ہوگا۔ تو اسی طرح ہم سے پہلے جو بزرگ تھے ان کے ہاں کوس ہوا کرتے تھے، جب میل نہیں ہوتے تھے تو کوس ہوتے تھے۔ کوس سے پہلے جب فارسی ہوتی تھی تو اس وقت فرسخ بولا جاتا تھا، فرسخ۔ تو 1 فرسخ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، فرسخ، فارسی کی کتابوں میں آپ فرسخ دیکھیں گے، تو جہاں آئے گا نا کہ نماز جو ہے 18 فرسخ پر نماز جو ہے قصر ہو جاتی ہے، 18 فرسخ پر نماز قصر ہو جاتی ہے، اگزامپل دے رہا ہوں آپ۔ تو 1 فرسخ 3 میل کا ہے، تو 3 میل کا 1 فرسخ ہو اپراکسیمیٹلی تو کتنے میل بنے؟ 54 مائل ہو گئے نا 18 کے، ہاں جی۔ تو اگر 3 میل اور کچھ تھوڑا سا اوپر ہوا تو 56 بھی ہو سکتے ہیں، 57 بھی ہو سکتے ہیں، ایک فگر ہے۔ اور جہاں آپ پڑھیں گے نا ایشیا کے علماء کی کتابیں، تو وہ آپ کو کوس لکھیں گے، کہ کوس کو جس کو بولتے پنجابی میں، وہ کوس جو ہوتا ہے 2 میل کا 1 کوس ہوتا ہے، وہاں اور تعداد آئے گی کوس کی۔ جہاں آپ میل دیکھیں گے وہاں اور آئے گی، جہاں کلومیٹر دیکھیں گے وہاں اور آئے گی۔ جہاں اس سے پہلے علماء کا جب فرسخ بھی نہیں ہوتے تھے، کوس بھی نہیں ہوتے تھے، وہاں آئے گا کہ اونٹ اتنے 1000 قدم چلے تو وہ 1 منزل ہوتی ہے۔ اب اونٹ کے قدموں کو کون جانتا کہ کتنے چلے ہوئے؟ یعنی یہ ساری تعداد ہے کہ نماز قصر کہاں ہوتی ہے، سفر کہاں شمار ہوتا ہے، کہ ابھی ہمارا سفر اتنے دن کا، 3 دن کا سفر جو ہے نا اس کو سفر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی 3 دن کا سفر جو ہے نا اس کو مسافر سمجھا جاتا ہے، جسے 3 دن کا سفر کرتا ہو۔
اور وہ کیا کہ پچھلی رات کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قافلے چلتے تھے اور وہ چلتے تھے دوپہر تک، متواتر چلتے رہتے. جب دوپہر ہوتی تو وہاں پھر وہ اپنے رک جاتے، کھانا وغیرہ کھاتے، اونٹوں کو چھوڑتے، ان کو چارہ پانی دیتے، رات کو آرام کرتے، صبح پھر چلتے. تو پھر صبح سے زور تک چلتے، پھر جو وہاں پھر رکتے، پھر تیسرے دن پھر چلتے. یہ 3 دن کا سفر جو ہے نا، یہ ہے اتنا جتنا 3 دن میں یہ سفر ہوتا ہے اونٹوں گھوڑوں کا، اتنا سفر جو ہے کرنے والا یا اس سفر پر، اتنے سفر پر جانے والا آدمی کیا سمجھا جاتا ہے؟ مسافر. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا 18 فرسخ بتایا یا کوس کے حساب سے بتایا، اس کی جو بہترین تحقیق ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھی ہے، وہ بنتی ہے میلوں کے حساب سے 57 میل 3 فرلاق. 57 miles. 57 مائل اور 3 فرلاق. 8 فرلانگ کا 1 میل ہوتا ہے نا، جی تو آلموسٹ کوارٹر مائل ہو گیا نا. 57 کوارٹر مائل 57.5. 57.53 ہے. آدھا دیکھا. چلو 57.5. 3 ہو گئے، 4 یا 5 ہو گئے، لیکن میرے آپ پھر دیکھ لیں جہاں مجھے یاد پڑتا ہے، بہت پرانی بات ہے، 57.3 3 فرلانگ ہے جو میں نے دیکھا ہے. لیکن 5 بھی آپ کا ذہن بڑا جوان ہے، ہو سکتا ہے آپ صحیح ہوں، میں اس پر ضد نہیں کرتا، لیکن اچھا بتایا، میں بھی دیکھ لوں گا، آپ بھی دیکھ لیں. 57.3 جو میرے ذہن میں آتا ہے. 5 ہو یا 3 ہو وہ تو اتنی بات نہیں ہے، اس کی معمولی بات ہے. تو اگر اتنا سفر کرنا ہو تو آدمی جو ہے نا، اگر وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے اور گھر آ کے رکھ لے، اور اگر اس کو تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھ لے. لیکن روزہ رکھنے میں ثواب ہے اگر اس کو تکلیف نہ دے تو. اگر تکلیف دے تو ثواب نہیں ہے. جیسے حدیث ہے لیسا من البر الصیام فی السفر، حدیث ہے کہ روزہ رکھنا سفر میں نیکی نہیں ہے. حدیث ہے لیسا من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن یہ تب ہے جب روزہ اس کو تکلیف دے اور وہ تکلیف میں دن گزارے. اور کیونکہ سفر ہے، اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، مرنے کا خطرہ ہے، تکلیف کا خطرہ ہے، تو اس لیے گھر آ کے روزہ رکھے. لیکن اگر روزہ تکلیف نہیں دیتا تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر نماز پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ بھائی چلو 4 ہی پڑھی نا، 2 پڑھ دی 4 پڑھ لی، 2 سجدے زیادہ ہی ہو گئے نا. ہاں جی، تو آپ کبھی یہ نہیں سوچا کہ زور کی 4 رکعتیں تو آپ 5 پڑھ لو، ثواب ہی ہوگا نا. 2 سجدے زیادہ ہیں، 1 رکوع زیادہ ہے. ہاں جی، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، کہو جی 35 پارے ہوتے تو اچھا تھا، کیونکہ تھوڑا اور قرآن بڑھ جاتا، ثواب ہو جاتا. فجر کی نماز 2 رکعتیں نہیں، میں تو 3 پڑھوں گا، 2 سجدے ہی زائد ہیں نا. تو آپ کو میں نے حدیث بتائی تھی کہ گھر کی نماز 2 رکعت تھی. ہاں جی، گھر کی رکعت جو تھی پہلے 2 رکعت تھی. اللہ نے سفر میں 2 رکعت کو اسی طرح رکھا، اور حضر کی نماز جو ہے کو 4 کر دیا، گھر کی نماز کو 4 کر دیا. تو اب اگر کوئی آدمی 2 کی 4 پڑھتا ہے تو اللہ کے دین کو تبدیل کرتا ہے، وہ گناہ گار ہوگا، وہ نیکی نہیں ہے. اس لیے جو آدمی 57 مائل پر جانا چاہے وہ گھر سے نکلے تو قصر نماز شروع کرے. 4 رکعت جو ہے نا اس کی 2 رکعتیں پڑھے، لیکن 3 کی 1.5 نہ پڑھے، 3 کی 3 ہی پڑھنی ہے. صرف 4 رکعت فرض جو ہے نا اس کے کتنے پڑھے؟ توجہ ہے، 4 رکعت کی کتنے پڑھے؟ 2 رکعت پڑھے. اب ایک اور طریقہ جو ہے، بعض لوگوں نے سنتے اور نفل اور وتر بھی چھوڑ دیے، اور ان کا اجتہاد کیا؟ اجتہاد یہ کہ جب اللہ نے فرض معاف کر دیے تو سنتے تو ہم خود معاف کر لیں گے. یعنی رب تعالیٰ نے فرض کی کسر چھوڑے ہیں نا. سنتوں کا کسی حدیث میں ذکر نہیں آتا کہ سفر میں سنتے نہ پڑھو. سفر میں نفلوں کا کہیں ذکر نہیں آتا کہ نفل نہ پڑھو. یہ اپنی طرف سے ان لوگوں نے ٹکوسلا بنایا ہوا ہے کہ جب رب نے فرض معاف کر دیے تو سنتے تو پھر ہم خود ہی عزم کر جائیں گے.
سنتے پڑھنی چاہیے، کیونکہ سفر کی نماز نبی کریم علیہ السلام کی دیکھیں کہ آپ جب سواری پر سفر کرتے تو آپ نفل سواری پر پڑھتے، ہاں؟ تو جب آپ گراؤنڈ پر زمین پر فرض معاف ہیں تو سواری پر نفل کیوں نہیں معاف؟ لیکن آپ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں کہیں نہیں گزرا کہ سفر میں سنتے اور نفل معاف ہو۔ وطر، سنتے، نفل یہ نماز علیحدہ ہے، اس کا کئی حکم نہیں آیا، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، گھر پہ ہو یا سفر پہ ہو۔ سفر میں اگر معاف ہے تو صرف جو ہے نا فرضی نماز 4 کی 2 معاف ہے۔ ہاں البتہ آپ اگر ایسے سفر پہ ہیں جہاں آپ کی گاڑی چھوٹ رہی ہے، پلین چھوٹ رہا ہے، آپ اگر سنتے پڑھتے ہیں تو آپ کو سفر میں ہر جاتا ہے اور جہاز نکل جاتا ہے، گاڑی نکل جاتی ہے، قافلہ نکل جاتا ہے، اس صورت میں آپ سنتے چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو حضرت ابو حنیفہ امام محمد بن منقدر سے انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی گھر پر، اور جب آپ نکلے سفر پر تو 2-4 میل کے بعد جب ذوالحلیفہ آتا ہے، ذوالحلیفہ جہاں عمرے کا احرام باندھتے ہیں مدینہ منورہ سے، وہ ذوالحلیفہ ہے، وہاں ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو وہاں 2 رکعتیں پڑھی۔ یعنی جب شہر کی حد سے باہر نکلیں تو آپ فوراً جو ہے نا آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، تو وہاں آپ کتنے پڑھیں گے؟ 2 رکعت قصر شروع کر دیں گے۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر ركعتين وابو بکر وعمر لا يزيدنا علیہ۔ امام صاحب حضرت حماد سے، وہ ابراہیم سے، وہ علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے سفر میں 2 رکعتیں، ابو بکر اور عمر بھی سفر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور اپنی خلافت کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی لا یزیدون علیہ ہے، ان 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا یہ گناہ ہے، اور حضر میں 4 رکعتیں ہیں۔ ایک حدیث اور پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے نیا مسئلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه اتى فقیل صلى عثمان بمنى 4 فقال انا لله وانا الیہ راجعون صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتين ومع ابی بکر رکعتين ومع عمر رکعتين ثم حضر الصلاة مع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فصلى معه 4 ركعات فقيل له استرجعت وقلت ما قلت ثم صليت 4 فقال الخلافة ثم قال وكان اول من اتمها 4 بمنى۔ یہ جو ہے نا ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، میں آپ کو پہلے اس حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ سفر کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت، حضر کی نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ آپ ابھی حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت پڑھتے، ابو بکر سفر میں 2 رکعت پڑھتے، حضرت عمر سفر میں 2 رکعت پڑھتے۔ اب آیا حضرت عثمان غنی کا زمانہ، آپ ابتدائی خلافت کے دور میں 2 رکعتیں پڑھتے رہے سفر میں۔ سفر کیا ہوتا تھا؟ جب آپ حج کے لیے آتے، ہاں جی، حضرت عثمان جب حج کے لیے آتے تو مینا، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں تو سفر کی نماز پڑھتے ہیں، حضرت عثمان جب حج پر آتے تو مینا میں یا مزدلفہ میں یا رستے میں پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور آخری عمر میں حضرت عثمان نے اپنے خلافت کے آخری زمانے میں 4 رکعتیں پڑھانی شروع کر دی۔ تو امام چونکہ جماعت کراتا ہے نا، ابو بکر اور عمر اور سرکار 2 رکعتیں پڑھاتے رہے، یہ پہلے 2 رکعتیں پڑھاتے رہے، آخر عمر 4 رکعتیں پڑھاتے رہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ حضرت عثمان غنی تو 4 رکعتیں پڑھاتے ہیں، انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی آفت آ جائے، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھتے رہے، عثمان غنی 4 کیوں پڑھتے ہیں؟ ابو بکر عمر 2 رکعتیں پڑھتے رہے، یہ 4 کیوں؟ انہوں نے انا للہ پڑھا، صوفی تھے نا، پڑھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے جماعت کرائی
4 رکعت پڑھائی اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھ دی. ہاں جی. اب کوئی ہم جیسا صوفی ہوتا جو آج کل کے صوفی ہیں تو وہ تو پہلے فتویٰ لگاتا امام پر کہ انہوں نے 4 پڑھائی, پیچھے نماز پڑھ دی تو علیحدہ بات ہے, سلام بھی چھوڑ دیتا. ہاں جی, کہ امام نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں, میں سلام بھی نہیں لوں گا ان سے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سلام تو درگزر, انہوں نے پیچھے نماز پڑھی, امام کے پیچھے نماز پڑھی اور کوئی بات نہیں کی. کس نے کہا, حضرت صاحب ہم نے جب آپ کو یہ بات کہی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر ان کے پیچھے آپ نے نماز بھی پڑھ لی. ہاں جی. تو دیکھیے آپ کا جواب سنیے, آپ کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا کہ وہ میرا ان سے مسئلے کا اختلاف ہے کہ انہوں نے 4 رکعتیں جو پڑھائیں وہ صحیح نہیں کیا, لیکن میں نے ان کے پیچھے کیوں پڑھی کہ وہ خلیفہ وقت ہے. اگر میں خلیفہ وقت کے پیچھے نماز نہ پڑھوں, اپنی نماز پڑھوں, تو یہ اولی الامر منکم کے خلاف ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یہ ہے قرآن دانی کہ یہ اولی الامر کے خلاف ہے. خلیفہ وقت ہے, وہ غلط کر رہا ہے, وہ صحیح کر رہا ہے تو عالم. حضرت عثمان غنی عالم تو تھے نا, صحابی رسول تھے, خلیفہ تھے. ہاں جی, کتنے فضائل ان کے ہیں, مسئلے کو جانتے تھے. میرے مسئلے سے ان کا مسئلہ, ان کو اختلاف ہوگا, ان کا اپنا اجتہاد ہوگا, لیکن میں نماز ان کے پیچھے نہیں چھوڑ سکتا, وہ خلیفہ فقط تھے. ہاں جی, تو یہ ہے, اس لیے میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھی. یہ تو جواب آ گیا اس کا کہ خلیفہ وقت سے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ حاکم وقت سے, مسلمان امیر سے, مسلمان امام سے اختلاف نہ کیا جائے, منیمائز کیا جائے اختلاف کو. یہ اہم سبق اس حدیث سے ملا. دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھاتے رہے, حضرت عمر 2 رکعت پڑھاتے رہے, ابو بکر 2 رکعت پڑھاتے رہے کیونکہ وہ مسافر تھے. عثمان غنی 2 رکعت پڑھاتے رہے جب تک وہ مسافر تھے. اب کس نے پوچھا حضرت عثمان غنی سے کہ جناب آپ 2 رکعتیں پہلے پڑھاتے تھے, اب 4 کیوں شروع کر دی؟ یہ میرے استاد گرامی اللہ ان کو غریق کرامت فرمایا, جب میں ملنے گیا تو مسئلہ چل رہا تھا تو ان کی زبانی سے میں نے سنا, آج میں نے پڑھا بھی اس مطالعے میں. تو استادوں نے یہ بات بتائی اور بات کرتے کرتے جو ہے انہوں نے بھی یہ بات بتائی. استادوں کی باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, صدری نسخے ہوتے ہیں وہ کتابوں میں نہیں ملتے. تو ہمارے استاد گرامی اللہ غریق رحمت فرمائے انہوں نے یہ بات بتائی, اور آج میں نے حدیث میں بھی وہی بات پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ حضور 2 پڑھاتے رہے وہ یہ 4 پڑھا رہے ہیں. عثمان غنی سے جب کس نے پوچھا, جس کا شاید عبداللہ بن مسعود کو یا دیگر لوگوں کو علم نہیں تھا اس وقت کہ آپ 4 کیوں پڑھاتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے شادی کی ہے اور میں نے اپنا مکان منا میں بنا لیا ہے, تو اب میں وہاں مسافر نہیں ہوں, میں وہاں مقیم ہوں. اب سارے غبار ختم ہو گئے نا. جب مقیم آدمی ہو تو کتنی پڑے گا؟ 4. اس لیے میں جب مکہ مکرمہ میں آتا ہوں تو میں اپنی 4 رکعتیں پڑھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مولانا کیا نام ہے اپنا علی محمود صاحب یہ گھر جائیں پنسلوینیا میں, ریڈنگ میں جائیں, تو وہاں کتنی پڑھیں گے؟ 4 رکعت. اور یہاں پر کتنی پڑھیں گے؟ 4 رکعت. کیوں کہ وہ ان کا وطن اصلی ہے, جہاں پیدا ہوئے, جہاں رہے, جہاں ان کے ماں باپ رہتے ہیں, جائیداد ہے, سب کچھ ہے, یہ وطن اقامت ہے. جب تک یہ یہاں جرسی سٹی میں مقیم رہیں گے یہاں 4 پڑھیں گے, وہاں 4 پڑھیں گے. رستے میں کتنے پڑھیں گے؟ 2 رکعت. اگر 57 مال سے زیادہ بنتا ہے نا تو رستے میں کتنی پڑھیں گے؟ 2. اگر یہ شادی کر لیتے ہیں, البنی میں مکان بنا لیتے ہیں اور بیگم صاحبہ البنی میں رہتی ہیں, تو جب یہ البنی جائیں گے تو کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے. اب مسئلے کی سمجھ آئی؟ ہاں. اور اگر ویسے البنی جائیں تو کتنی پڑھیں گے؟ 2, کیونکہ مسافر ہیں. وہاں مکان بنا لیں, وطن اقامت یا وطن اصلی. وطن اقامت ہوتا ہے جہاں ٹیمپریری آدمی جاب کے لیے جائے کچھ مہینے کے لیے, وہاں جو ہے 15 دن سے زیادہ رہنے کے لیے جائے تو وطن اقامت ہے.
تو وہاں بھی پوری نماز پڑھے گا. وطن اصلی جہاں پیدا ہوا ہے اگر وہ پراپرٹی ابھی ان کے پاس ہے, اگر ماں باپ نے ترک ہجرت کر دیا, وہ چھوڑ گئے وہاں سے, ہاں جی, تو پھر وہ حضور بھی تو اپنے مکہ کو چھوڑ گئے تھے نا, ورنہ وہیں پیدا ہوئے, تو اب وہ ان کا وطن اقامت نہیں رہا, نہ وطن اصلی رہا. جب آدمی کا مکان وہاں اور رہائش وہاں ہو, چاہے وہ جاب کی ہو, وطن اقامت یا وطن اصلی ہو, پھر وہ جو ہے نا 4 رکعت پڑھے گا. تو حضرت عثمان غنی نے 4 کیوں پڑھی؟ کہ انہوں نے مکان لے لیا تھا اپنا, وہاں رہائش ہو گئی تھی, بیوی وہاں رہتی تھی, تو اس لیے وہ وار چھٹ گئے. اب سنیے, اب آپ کو سمجھ آ جائے گی حدیث کی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد سے, وہ ابراہیم سے, وہ علقمہ سے, وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہو اتاہ آتن, ان کے پاس ایک آدمی آیا, ایک آدمی آنے والا ایک آدمی آیا, ہاں جی, فقیلا, بس کہا گیا کہ صلی عثمان بمنا اربن, اس دن بات ہوئی کہ حج کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. فقال, حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو انہوں نے کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی بہت انہوں نے بلنڈر کیا کہ حضور کی سنت کا خلاف کہ 4 رکعتیں پڑھا دی, ان کو بھی خبر نہیں پہنچی تھی. میں نے نماز دلیل دی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, 4 رکعتوں والی نماز جو تھی, زور کی, عصر کی, عشاء کی 2 رکعتیں, اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی میں نے ان کی خلافت کے دور میں 4 رکعتیں نماز والی کتنی پڑھی, 2 رکعتیں پڑھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ثم حضرت الصلاۃ, پھر میں عثمان غنی کے ساتھ نماز میں شامل ہوا اور میں نے ان کے ساتھ ان کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھی. ہاں جی, پھر حاضر ہوئے. پھر راوی کہتا ہے کہ ابن مسعود عثمان غنی کے پاس گئے اور انہوں نے ان کے پیچھے 4 رکعتیں نماز پڑھی. تو پھر ان کو کہا گیا, استرجا تھا, آپ نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا سن کر, ہاں جی, وقلت ما قلت, اور آپ نے فرمایا جو فرمایا کہ میں نے حضور کے پیچھے 2 پڑھی, میں نے عمر کے پیچھے 2 پڑھی, میں نے ابو بکر کے پیچھے. آپ تو قلت ما قلت, آپ تو ایسی باتیں کرتے تھے. ثم صلیت اربعا, اتنی باتیں, انا للہ بھی پڑھا, حضور کے بعد دلیل بھی دی, ریفرنس بھی دیا کہ 2 رکعتیں پڑھتے. ثم صلیت اربعا, پھر 4 رکعتیں عثمان کے پیچھے پڑھ دی. اب کیا بنا حضرت صاحب؟ تو انہوں نے کہا الخلافت, ادب کرتے ہوئے خلافت کا کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں, میں اس کا خلاف نہیں کر سکتا, کیونکہ اس سے زیادہ وعید والی حدیثیں حضور کی ہیں جو خلیفے کا مخالفت کرتا ہے. ثم قال, پھر فرمایا, وکانا اول من اتمها 4 بمنا, اور حضرت عثمان پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے منا میں 4 رکعتیں مسافر ہونے کے باوجود پڑھی. لیکن اس کا جواب کیا؟ یہ مشہور تو حدیثوں میں ہے نا, لیکن مشہور بات کیا اصل کہ آپ نے 4 نہیں پڑھی, آپ نے 4 تب پڑھی جب آپ نے اپنا مکان بنا لی, مقیم ہو گئے. یہ بات آپ کو بہت کم ملے گی.